أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. نہ پوچھ کن خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو، نہ پوچھ کن خرق پوشوں کی تو ارادت ہو دیکھیں کو، یدے بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست کا دن اور دوسرا 26 جنوری کا دن۔ 15 اگست سن 1947 میں ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اسی لیے اسے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور آزادی کے بعد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں دستور مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے مرتب کردہ دستور کو 26 نومبر سن 1949 میں قانون کا درجہ دیا گیا۔ پھر 26 جنوری سن 1951 میں اس قانون کو نافذ کیا گیا۔ اسی دستور کے مطابق ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ یہاں کسی مختلف مذہب و ملت کے ماننے والے افراد ہی نہیں رہتے، بلکہ مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، مختلف فرقوں کے لوگ یہاں بستے ہیں۔ یہاں ہندو آباد ہیں تو مسلمان بھی آباد ہیں، سکھ آباد ہیں تو عیسائی بھی آباد ہیں، جینی ہیں تو بدھسٹ بھی آباد ہے، پارسی ہیں تو دوسرے مذہب کے علم بردار بھی موجود ہیں۔ اسی دستور کے مطابق ہمارے اس ملک کے اندر ہر ایک کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد کے متعلق شرپسند عناصر کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کے سب پاکستانی ہیں، ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ زہریلے بول انتہا پسند تنظیمیں بول رہی ہے۔ کیا یہ نفرت کا بیج بونا نہیں ہے؟ کیا یہ خانہ جنگی کے لیے ماحول کو ہوا دینا نہیں ہے؟ کیا یہ برادران وطن کو لڑانا نہیں ہے؟ کیا یہ نفرت کا بیج بونا نہیں ہے؟ جی ہاں، آج لوگوں میں اسی وجہ سے دوریاں پیدا ہو رہی ہے، خون خرابہ پھیل رہا ہے، جگہ جگہ فسادات ہو رہے ہیں، فرقہ واریت، منافرت، دہشت گردی اور تعصب کو فروغ مل رہا ہے۔ یکتائی و یکجہتی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ارے ہمیں پاکستانی اور مہاجر کا تانا دینے والوں، ہندوستان کی طرف بھی مسلم صراطین کا کردار دیکھیے۔ اگر تم چند صدی پیچھے پلٹ کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو کیسے سنوارا ہے۔ ان کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں کی وہ حالت تھی کہ نہ امن و امان تھا، نہ قانون و ضوابط تھے، نہ عدل و انصاف تھا، نہ مستحکم نظام تھا، بلکہ پورا ہندوستان مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، الگ الگ راجا جدا جدا خطوں میں راج کیا کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے جب ہم نے یہاں قدم رکھا تو اسے متحد و منظم ہندوستان بنا دیا اور 800 سال تک حکومت کر کے بھارت کو مہان ملک بنا دیا، یہاں تک کہ اسے سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ جی ہاں، ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں اس ملک کو اتنی خوشحالی و فارغ میسر ہوئی کہ اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ اللہ کے گرامی، آج بھی مکانوں پر، گاڑیوں پر، سڑکوں پر میرا بھارت مہان لکھا ہوا نظر آئے گا۔ میں اپنے وطنی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بھارت کے عظیم اور مہان ہونے پر ہم سب کو فخر و ناز ہے، اس سے عظیم اور مہان کس نے بنایا؟ دلکش منظر پیش کرنے والا یہ لال قلعہ کس نے بنایا؟ ہندوستان کے سر کا تاج یہ تاج محل کس نے بنایا؟ بلندی سے باتیں کرنے والا یہ قطب مینار کس نے بنایا؟ دعوت نظارت دینے والی دہلی کی جامع مسجد کس نے بنائی؟ مرکزی توجہ یہ انڈیا گیٹ کس نے بنایا؟ ارے ہندوستان میں دیکھو تمہیں ہمارے نشانیاں عربی اور فارسی کی عبارتیں ملے گی۔ دہلی کی جامع مسجد پر جا کر دیکھو، وہاں عربی اور فارسی کی تحریرات چمک رہی ہے۔ شہر آگرہ جا کر دیکھو، وہاں شاہجہاں کا حسین تاج قرآن آیات سے منور ہو رہا ہے۔ الغرض یہ سب ہمارے کارناموں کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان تاریخی عمارتوں کے واسطے سے آج بھی سیاحوں کے ذریعے کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی عظیم کہا ہے، بہار یہ جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار یہ جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، پہلی ہماری لگائی ہوئی ہے۔ یہ ہماری پہلی تاریخ ہے، اس سے ہماری نئی نسل نواب ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے اور وقت کی تاریخ اور اتہاس کو پڑھیے۔ انگریزوں کو سب سے پہلے کس نے للکارا تھا؟
جب سات سمندر پار سے آنے والی مکار قوم نے اس ملک پر اپنے ناپاک بازو پھیلا دیے تو اس وقت انگریزوں کے خلاف جس نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی ذات گرامی کی اس مرد قلندر کی آواز کیا جادو تھا. اس آواز نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھی. یہ وہ آواز تھی جس میں پہلی بار ہندوستانیوں کو آزادی کی دھمک سنائی تھی. اس آواز نے دلوں کو تڑپا دیا, لہو کو گرما دیا, جوشوں کو بھڑکا دیا اور روحوں کو بھرا دیا. یہ تو سامراجی طاقت کو شکست دینے کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کا انتظار نہیں کیا, بلکہ تنہے تنہا میدان میں نکل کر ان سے لڑتے رہے. اور اس راہ میں ہم نے اتنا خون بہایا ہے کہ پوری جنگ آزادی میں دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ, اب کچھ بھی نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں ورنہ, تہذیب و تمدن کی وفا ہم سے ہوئی. تاریخ آزادی کی ایک ٹھوس حقیقت جس سے ہماری نئی نسلیں ناواقف ہوتی جا رہی ہیں. انگریزوں کے خلاف سن 1857 عیسوی میں جو انقلاب برپا ہوا وہ ناکام کیا ہوا کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. کتنے ہی مسلمان تھے جنہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا, تاریخ پانے کی سزا دی گئی, عمر قید کا حکم دیا گیا اور سبوں نے کھڑا کر کے انہیں گولی مار دی گئی. بغاوت کے جرم میں انہیں شوٹ کیا گیا. سن 1900 تک مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ برادران وطن کی قربانیوں کی مجموعی تعداد اس کے برابر نہیں ہو سکتی. افسوس کہ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کے لیے کیا 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 ہے. ارے ہم نے اس ہندوستان کو سنوارا ہے, جس کو سنوارنے میں بادشاہ بابر کا ہاتھ ہے, جس کو سنوارنے میں اورنگزیب عالمگیر کا ہاتھ ہے, انگریزوں سے لڑنے میں ٹیپو سلطان شہید کا ہاتھ ہے, اس ملک کو بچانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہاتھ ہے, اس ملک کی تعمیر میں حضرت شاہ عبد العزیز. جب انگریز اس ملک پر قابض ہو گئے تو اس کی آزادی کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا ہے. میرے غیور نوجوانوں, ہندوستان کے لیے قربانی دینے والوں میں نمایاں نام امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام ملے گا, مولانا قاسم نانوتوی کا نام ملے گا, مولانا مظہر نانوتوی کا نام ملے گا, امام حجیت مولانا عبید اللہ سندھی کا نام ملے گا, حافظ کامل شہید کا نام ملے گا, حبیب امداد اللہ مہاجر کا نام ملے گا, مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ملے گا. اسیر مالٹا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام ملے گا. یہ وہی مولانا حسین احمد مدنی ہے. کراچی کا حال آج بھی گواہ ہے. آپ نے جو ملک و ملت کے لیے قربانیاں دی ہیں, تاریخ کے اوراد اس سے انکار نہیں کر سکتے. کیا زمانہ بھول گیا کہ جب فرعونی و طاغوتی انگریز حکومت نے اس ملک کے تقدس پر اپنے ناپاک بازو پھیلا دیے اور اس وقت اس ملک میں بسنے والا ایک ایک فرد انسان غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا, تو اس وقت حضرت مدنی نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, حرام ہے. یہ تو سامراجی سلطنت میں سلطنت. ان کے ہوش و حواس مختل ہو گئے, انہیں اپنا اس تاریخ نظر آنے لگا اور حضرت مدنی کو قید میں ڈلوا دیا اور حضرت مدنی کو اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے ہر طرح مجبور کیا. لیکن چاروں طرف سے مایوسی حاصل. ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی کی خلافت کانفرنس میں نوڑا کا مجمع ہے, چاروں طرف انگریزوں کی توپیں لگی ہوئی ہے اور حضرت مدنی کو گولی مارنے کا حکم ہے. لوگوں کی سانسیں اٹکی ہوئی ہے کہ حسین احمد مدنی آئے گا یا نہیں آئے گا. حضرت مدنی اسٹیج پر آتے ہیں اور انگریزوں کی توپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, یہ پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی قربت کہاں ہے. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے پائے ہوئے ہیں. افسوس آج ان علماء کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. علاج حقیقت کو چھپائیں مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی. ان علماء کی قربانیوں کی شہادت ہندوستان کا چپا چپا دے رہا ہے, ان کے کارناموں کی گواہی ہندوستان کا چپا چپا دے رہا ہے, لال قلعے کی لالی دے رہی ہے, تاج محل کا حسن دے رہا ہے. حال ہمارا جانے ہے.
پتا پتا بھوتا بھوتا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے تو بھی نہ جانے، باب کو سارا جانے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ دوسری قومیں عام طور پر اپنے منہ سے چلا لیتی ہے اور ان کی راگ مردوں کو اور ان کی راگ دریا میں بہا دیتی ہے، اور بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مردے پرندوں کو کھلا دیتی ہے۔ شہید ناز کی تربت کا یہ ہے کہ وہ اپنے مردے زمین کے اندر دفن کرتے ہیں۔